السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا رحمت اللہ الواسعہ، صلی اللہ علیہ یا باب نجات الامہ، صلی اللہ علیکم یا جمیع الشہداء الکربلاء، صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، صلی اللہ علیہ یا علی الاکبر، صلی اللہ علیہ یا علی الاصغر، صلی اللہ علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام ہو آدم نبی اللہ کے وارث پر، سلام ہو ابراہیم خلیل اللہ کے وارث پر، سلام ہو نوح نجی اللہ کے وارث پر، سلام ہو عیسیٰ روح اللہ کے وارث پر، سلام ہو موسیٰ کلیم اللہ کے وارث پر، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ کے وارث پر، سلام ہو اولیاء اللہ کے وارث پر۔ رونا تو یہی ہے جو وارث ہو انبیاء کا، جسے تسلط حاصل ہو کائنات کی نبض حیات پر، امت نے اسے آرام سے دنیا سے نہ جانے دیا۔ دنیا سوال کرتی ہے، پہلی محرم آتی ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، سفر گزر جاتا ہے، 8 ربیع الاول تک روتے رہتے ہیں، ابھی 8 ربیع الاول گزرنے نہیں پاتی کہ سیدہ کی 45 دن والی شہادت کی روایت پر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ابھی کچھ دن نہیں گزرتے کہ 75 دن والی روایت پر رونا شروع کر دیتے ہیں، پھر ابھی 75 دن نہیں گزرتے کہ 3 جمادی الثانی آ جاتی ہے، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا بتاؤں، امت نے خانوادہ عصمت و طہارت کو خوش ہونے ہی کب دیا؟ یہ امت رسول کے خانوادے کو قرابت کے ادعا پر، قرابت کی پکار پر دے کچھ نہ سکی۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالی نے اس امت سے اجر رسالت کو قربت کے علاوہ مانگا ہوتا تو شاید اتنے زیادہ رنج و ظلم ہمارے اوپر نازل نہ ہوتے۔ اللہ نے اجر رسالت کو قربت محبت اور اہل بیت کے ساتھ انس کو چاہا، لیکن امت نے کیا دیا؟ قبروں کے ساتھ قبریں نہ مل سکیں۔ ہاں، رسول کے خانوادے میں 5 آل ابا ہیں، رسول مدینہ میں، سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مدینہ میں، امام حسن مجتبی مدینہ میں، امیر المومنین نجف کے اندر، امام حسین کربلا میں۔ سیدہ کا گھرانہ ایسا در بدر ہوا کہ بیٹی کو ماں کے شہر میں قبر نہ مل سکی، شام کے اندر جا کر اپنا ٹھکانہ بنایا۔ ہاں، 3 بیٹیاں ایسی ہیں جو روتی ہوئی گئی ہیں۔ رسول کی بیٹی 18 سال کی دنیا سے روتی ہوئی چلی گئی۔ ہاں، امیر المومنین کی بیٹی سیدہ ثانی زہرا دنیا سے روتی ہوئی چلی گئی۔ ہاں، امام حسین کی 6 سالہ بیٹی دنیا سے روتی ہوئی چلی گئی۔ اس امت نے خانوادہ رسول کو ہنسنے ہی کہاں دیا؟ ایک دن روتے تھے، ایک دن ہنستے تھے، ہنسنے کا وقت بھی کہاں ملا؟ اس امت نے خانوادہ عصمت و طہارت کو دن رات رونے پر مجبور کر دیا۔
اور رونے بھی کہاں دیتے تھے؟ رسول کی بیٹی کو گھر میں نہ رونے دیا گیا، زہرا کی بیٹی کو بھائی کی لاش پر نہ رونے دیا گیا، حسین کی بیٹی کو زندان میں کھل کر نہ رونے دیا گیا، چھپ چھپ کر روتی رہی۔ جب رونے کا موقع ملا زندان شام سے رہائی کے وقت، تو بی بی نے 3 دن تک گریے کا اہتمام فرمایا، اور شام کی عورتیں جو رونے نہ دیتی تھیں آج مل کر رونے کے لیے آ گئی ہیں۔ کون کون سے درد بتاؤں خانوادہ عصمت و طہارت کے؟ صبح سے شام تک رونا ہی رونا ہے خانوادہ عصمت میں۔ ہاں، پردہ غیب میں بیٹھ کر حجت خدا بھی آج تک روتے ہیں، اور روتے ہیں، گریہ فرماتے ہیں کہ کب مجھے اجازت ملے گی ظہور کی، میں اپنی جدہ کے زخمی پہلو کا بدلہ لوں گا، کب مجھے اجازت ملے گی اپنی پھوپھیوں کی بے ردائی کا بدلہ لوں گا، کب مجھے اجازت ملے گی کہ میں اپنے خانوادے کی چادریں لٹنے کا بدلہ لوں گا۔ چادریں ایک بار نہیں لوٹی گئیں، اس امت نے چند مرتبہ خانوادہ عصمت و طہارت کی چادریں لوٹی۔ کربلا کے اندر امام حسین کے گھرانے کی چادریں لوٹی گئیں۔ ہاں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے گھر میں مدینہ میں چادریں لوٹی گئیں۔ یہ امت کبھی بھی خانوادہ عصمت کو آرام سے کہاں بیٹھنے دیتی تھی؟ کبھی گھر کے اندر تنگ کرنا، کبھی بازار میں تنگ کرنا، کبھی دربار میں تنگ کرنا، کبھی صبح میں تنگ کرنا، کبھی رات میں تنگ کرنا، ایسا تنگ کرنا کہ اپنے جد کے مدینہ میں رہنے نہ دیا۔ آپ دیکھیے ہمارے کتنے امام ہیں، کتنے اماموں کی قبریں مدینہ میں بن چکی ہیں۔ ہمارے مولا میں سے 4 ایسے امام ہیں جن کی قبریں مدینہ میں بن سکیں، باقی ہمارے 7 امام مدینہ میں دفن نہ ہو سکے۔ بے یار و مددگار، در در پھرایا گیا، قید کیا گیا، اور یہ قیدی کی حالت تھی کہ میرے معصومین مولا شہید ہو گئے۔ ہاں عزیزو، بیٹے تو بیٹے ہی ہوتے ہیں، بیویوں کو بھی رلایا گیا، ایسا رلایا گیا جب کبھی پانی حرم کے روبرو لایا گیا، غشم پیہم مادر بے شیر کو پایا گیا، نیزے والے ایک شکی نے کھینچ لی تربت سے لاش، رن میں پھر سے بے زباں کا قتل دہرایا گیا، مر گئے بھائی سکینہ کے تماچے بھی لگے، 4 ہی برسوں میں سر سے باپ کا سایہ گیا، توق گردن میں رہا، زنجیر پاؤں میں رہی، پشت پر بیمار کے کوڑا بھی برسایا گیا، رن میں گرتے اور سنبھلتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے شاہ سے لاشیں پسر پہ کس طرح آیا گیا۔ آسکے خیموں میں لاشیں ایک ایک کر کے سبھی، ہاں مگر ایک لاشے عباس نہ لایا گیا، کرم شاہ کربلا کا بھیک نوحے کی ملی، جب کبھی ایثار سے دامن کو پھیلایا گیا۔ اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں بہت قرار دی، لیکن سیدہ کو جب امت نے بابا کے بعد رونے نہ دیا تو بی بی نے دعا جو امت کے لیے کی اپنے بیٹے کے سبب سے کی کہ بابا اے اللہ تعالیٰ، جس قوم کو میرے بچے کے اوپر رونے کے لیے، گریہ کرنے کے لیے، غم گساری کے لیے خلق کرے گا، میں اس وقت تک جنت میں نہ جاؤں گی جب تک یہ امت جنت میں داخل نہ ہو جائے گی۔ ہم امام حسین کے لیے، آل رسول کے لیے رونے کے لیے خلق ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ہمیں سکون ہی نہیں ملتا جب تک زہرا کے اوپر نہ رو لے، سیدہ ثانیہ زہرا پہ نہ رو لے، سیدہ سکینہ پہ نہ رو لے، کربلا پہ نہ رو لے، جب تک سید الشہداء پہ نہ رو لے۔ حد تو یہ ہے جن کا امام زندہ ہو، امام کے زندہ ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ ہم حجت خدا کی غیبت میں بھی روتے ہیں کہ حجت خدا پردہ غیب میں آج بھی اپنی ماں کی پسلیوں کے لیے روتے ہیں۔ عزیزو،
शब जुमा है, तमाम अंबिया करबला आते हैं, सुलहा करबला आते हैं, आकर कहते हैं ए हुसैन आपका शुक्रिया, जो काम हमने 2,000 साल की उम्र में ना किया था आपने एक दिन के अंदर अंजाम दे दिया। सब शुक्र करने के लिए आते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सैयदा ज़हरा और रसूल खुदा सबका इस्तकबाल करते हैं, शुक्रिया का जवाब भी देते हैं, आने का शुक्रिया भी करते हैं। फिर कहते हैं आओ तुमने मेरा शुक्रिया अदा किया, आओ मिलकर चलते हैं उस दरबार में जिसके अंदर हमारा सबका शुक्रिया अदा करना वाजिब होता है। पूछते हैं कहाँ चले, कहते हैं आओ शाम चलते हैं। शाम की बीबी अगर ना होती तो मुझ हुसैन का किसी को पता ना चलता। मुझ हुसैन की गुर्बत को बयान करने वाली बीबी के दरबार में जाते हैं। मैं कहता हूँ सब जाते होंगे, शाम में जाकर बीबी का शुक्रिया अदा करते होंगे, कहते होंगे बीबी तेरी चादर का पुरसा, तेरे दरबारों में बयान देने का पुरसा, ऐ बीबी शराबी से कलाम करने का पुरसा, ऐ बीबी नगर नगर दयार भाई का गम पहुंचाने का पुरसा। करबला और सैयदा सानिया ज़हरा, आइए मिलकर दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फरज।